بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم دوست بزرگو بھائیو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب بنانے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین اتارا ہے۔ اور اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا ہے وہ دین اسلام کو کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا اگر کوئی معتبر طریقہ ہے، کامیابی والا اگر کوئی راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسی دین پر چلنے سے اللہ کی رضا آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر آدمی زندگی گزارے، اللہ کی رضا اس کو نہیں مل سکتی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اگر آدمی دین اسلام سے ہٹ کر اپنے آپ کو چلاتا ہے اور کامیابی کی امید رکھتا ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے کہ زندگی تو اسلام کے خلاف کی ہے اور کامیابی تلاش کر رہا ہے، کہ یہ اس کا دھوکہ ہے۔ بلکہ دین کے خلاف زندگی گزارنے والا انجام کے اعتبار سے ناکام ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی آدمی دین اسلام سے ہٹ کر اپنے آپ کو چلاوے گا، اللہ کے نزدیک اس کا زندگی گزارنا معتبر نہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے خلاف کی زندگی گزارنا اللہ کیا معتبر نہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ معتبر نہیں ہے، بلکہ ایسا آدمی انجام کے اعتبار سے ناکام ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انجام کے اعتبار سے یہ آدمی ناکام ہوگا۔ اور یہ چھوٹی کوئی ناکامی نہیں ہوگی، بہت بڑی ناکامی۔ بات اللہ کہہ رہے ہیں، بات اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بات باتوں میں بڑی، وہ ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی جس کے بعد آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، جو آخرت میں ناکام، ساری دولت لٹانے کے بعد بھی، دنیا کے خزانے دے دینے کے بعد بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکامی ہوگی۔ کس پر؟ کہ دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے پر۔ اور کامیابی کس پر ملے گی؟ کہ دین پر اپنے آپ کو چلانے سے، دین کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو ہم یاد کرتے ہیں، ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ صحابیات کا نام بولتے ہیں، رضی اللہ عنہا بولتے ہیں۔ صحابہ کو رضامندی کا پروانہ ملا،
کس بنیاد پر ملا؟ کہ صحابہ نے اپنی زندگی کو دین والی بنایا، اپنے آپ کو دین پر چلایا، جو دین اللہ کیا مطلوب ہے وہ دین اپنی زندگی کے اندر داخل کیا، اللہ نے انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دنیا ہی میں دے دیا اور دنیا میں سنا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کس بنیاد پر؟ دین اسلام کی بنیاد پر۔ اور اللہ کا مزید احسان، مزید کرم، اللہ نے اس رضامندی والے پروانے کا سلسلہ بند نہیں کیا، بلکہ اس دروازے کو کھلا رکھا ہے، قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے کہ جو بھی آدمی اپنے آپ کو مہاجرین اور انصار کی ترتیب پر، صحابہ والی ترتیب پر اپنے آپ کو چلاوے گا، اللہ اسے اپنی رضا دیں گے۔ 11ویں پارے میں غالباً دوسرے رکوع کی شروعات، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین کا تذکرہ ہے، انصار کا تذکرہ ہے، اور آگے بھی فرما رہے اللہ تعالیٰ والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی ان کی پیروی کرے گا، جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، جو بھی ان کا اتباع کرے گا، اللہ آگے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جاوے گا۔ اللہ جس سے راضی اور خوش ہوگا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، دنیا بھی چین سکون والی، عزت عافیت والی، چین سکون راحت عزت عافیت محبت برکت، دین کے ساتھ جتنے بھی وعدے ہیں اللہ اس کو پورا فرماویں گے یہ دنیا میں۔ اور مرنے کے بعد کہ مرنے کا وقت جب آئے گا تو لوگ روتے ہوں گے، یہ ہنستا ہوگا، لوگ اس کی علاج کے ذریعے جان بچانے کے چکر میں ہوں گے، اس کی روح پھرپھراتی ہوگی کب جنت میں چلا جاؤں، اس کے سامنے جنت کے مناظر آئیں گے، اس کے سامنے اللہ اس کو خوش کر دے گا، اور یہ تڑپے گا اندر سے کہ کب میری روح نکل جاوے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اس کو خوشخبری سنائی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اسے بشارت دی جائے گی اللہ کو تو نے راضی کر دیا، اب چل جنت کی طرف چلنا ہے۔ اس کی روح جس آسمان سے گزرے گی اس کو بشارت سنائی جائے گی۔ دنیا میں تو ملے گا، موت کے وقت اس کا استقبال ہوگا، قبر میں اس کا استقبال ہو، قبر مبارک بات دے گی، تیرا آنا بڑا مبارک ہے، بڑا اچھا کیا تو آ گیا، قبر اس کو مبارک بات دے گی۔ اور کہ آخرت میں اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، اور تعالی شانہ اس دین کی بنیاد پر اسے وہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا واہمہ وسوسہ تک نہیں گزرا، ایسی عظیم نعمتوں کا مالک اللہ اسے آخرت میں بناویں گے۔ یہ سارا کس پر ملے گا بھائی؟ کہ دین پر ملے گا، دین پر ملے گا، کہ آدمی نے اپنا آپ کو دیندار بنایا ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اگر کسی نے اپنا آپ کو غفلت میں رکھا تو پھر کہ دنیا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کے دھیان کے خلاف کی، اللہ کے احکامات کے خلاف کی، دین کے خلاف کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو نافرمانی کے باوجود کچھ ملتا نظر آتا ہے تو بقول مولانا عمر صاحب چوہے کو روٹی گھی والی دی جا رہی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں چوہے کو گھی والی روٹی مالک خوشی سے دیتا ہے بھائی، کہ نا اس کے اندر اس کے پکڑنے کی چال ہے، اس کو پھنسانے کا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس پنجرے میں آنے کے بعد کیا کیا مجھے پر بیتنے والی ہے، کہ اگر بے دینی کے باوجود اگر اس کو مل رہا ہے کچھ تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا
کہ جیسے چوہے کو گھی والی روٹی کھلائی جا رہی ہے، نافرمانی پر ایسے دکھتا ہے تو یہ خطرے سے خالی نہیں، دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی۔ قبر کے موت کے دن سختی کا دن ہوگا اس کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، غمارت موت سکرات موت پر اللہ ہماری مدد فرمائے، کہ بدن میں جگہ جگہ روح کو روکا جاوے گا، روکا جاوے گا، یہ آدمی روئے گا اور مہلت مانگے گا، مہلت، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا تھوڑی مہلت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دے۔ سورہ منافقون میں آخری آیت، کیا مہلت لے کر کرے گا؟ تو کیا کام کرے گا؟ تجھے مہلت ملے گی کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اپنی جان مال کی ٹھیک ترتیب بنا لوں گا، اپنے آپ کو نیک صالح بنا لوں گا۔ کہ آدمی بے دین بن کر اگر زندگی گزار رہا ہے تو موت کا دن پچھتاوے کا دن ہوگا، موت کا دن پچھتاوے کا دن ہوگا۔ اور قبر میں جب یہ جاوے گا تو اسے جو ہے جس طرح اس کو مبارکباد دی گئی ہے، اس کو جو ہے برا سلوک کی دھمکی دی جاوے گی کہ جتنے لوگ میرے زمین پشت پر تھے تو ان میں سب سے زیادہ تجھے بغض مجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، آج میرا بدسلوک اس کا سلوک بتاوے گی۔ کیا ہوگا کہ قبر بھیچے گی، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور موت کے بعد کہ جب آخرت کے حوال اس کے اوپر کھلیں گے بے دینی کی بنیاد پر کیا کیا عذابات ہیں، تو پھر وہاں بھی مہلت مانگے گا۔ سورہ سجدہ ماشاءاللہ ہم سب کا معمول ہوگا پڑھنے کا، اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بے دینوں کا حال کو بیان کیا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ باری تعالیٰ اب سمجھ میں آ گئی ہے بات، اب سمجھ میں بات آ گئی ہے، فَارْجِعْنَا، دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج، ہم اچھے بن کر آئیں گے، لیکن کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک دوسری جگہ پر یوں ہے کہ لمبی مدت کے بعد ان کی بات سنی جائے گی اور سننے کے بعد ڈانٹ پلائی جائے گی، اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر پرے رہو، ہم سے بات بھی مت کرو۔ یہ سارا کس پر ہوگا بھائی؟ کہ بے دینی کی بنیاد پر، بے دینی کی بنیاد پر۔ اس لیے دوست بزرگوں، ہم سب کو محنت کر کے اپنی زندگی کو دین والی بنانا ہے، دین والی بنانا ہے، اور یہ دین والی زندگی بنانے کا موقع موت سے پہلے ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اور ہم سب بارہا کہتے سنتے ہیں، موت کس کی کب آ جاوے کسی کو پتہ نہیں، ہوئی کسی کو پتہ نہیں۔ آدمی بیمار کی خدمت کر رہا ہے، بیمار کھاٹ پر ہے اور خدمت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، واقعات ہیں، اور کوئی پرانے زمانے کے نہیں، یہ مہینے دو مہینے کے واقعات ہیں کہ خدمت کرنے والا تو ہاسپٹل، جو بیمار ہے وہ تو ہاسپٹل میں ہے، اور جو خدمت میں گئے وہ قبر میں ہے، چلا گیا۔ بہت سو کیسے وہ چلا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ خدمت کرنے والا گیا، وہ زندہ کا زندہ ہے، کون کب چلا جائے گا کس کو پتا ہے؟ اس لیے عقل مند اس کو بتایا جو موت سے پہلے پہلے ٹن لے لے اور اپنے آپ کو چوکن نہ کر دے، اس کو سمجھدار بتایا۔ تو اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے موت سے پہلے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں دین پر لانے کا، دین پر چلانے کا، اور پورے دین پر چلنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تجمعین نے اپنے آپ کو پورے دین پر چلایا، تو اللہ کی 100% دین پر جو وعدے تھے اللہ نے پورے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل دین میں داخل کریں، پورے دین میں داخل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اپنے آپ کو پورے دین میں داخل کرنا۔ شیطان مختلف راستوں سے آتا ہے
اور اچھی شکلوں میں آتا ہے، حسن اچھے انداز میں، آدمی کو بھٹکانے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مختلف راستوں سے آتا ہے اور آدمی کو سمجھاتا ہے، نورانی پردوں میں آتا ہے، نورانی پردوں میں، کہ آدمی بعض مرتبہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن اگر اہل دین سے پوچھا جاوے تو اس کی زندگی دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ سورہ کہف کل پڑھیں گے ہم سب، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اپنے طور پر دین مقرر کر کے چلتے رہتے ہیں، دین وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہم کو لا کر دیا، کہ بعض مرتبہ شیطان ہمیں اور اعمال میں لگا کر اور چیزوں میں لگا کر یوں سمجھاتا ہے تو بہت دیندار، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس لیے اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم تم کو ایسے لوگ بتاوے جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، بالأخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا، جن کی کوششیں دنیا ہی میں بیکار ہو گئی، وہ کوشش کرتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے بہت اچھا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ انجام کے اعتبار سے ناکام۔ اس لیے دوست بزرگوں، ہمیں دین سیکھنا بھی ہے، دین سمجھنا بھی ہے، اور دین پر اپنا آپ کو چلانا بھی ہے۔ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ کا مقولہ ہے کہ آدمی کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ دین وہ ہے جو میری سمجھ میں آیا۔ حسن بصری کا مقولہ ہے کہ آدمی کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ دین وہ ہے جو میری سمجھ میں آیا، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ علی رضی اللہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر نیچے مسح کرنا ہوتا، موضوع پر مسح کہاں کیا جاتا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی، اوپر کیا جاتا ہے، حالانکہ میل و کچل کہاں لگتا ہے؟ نیچے لگتا ہے۔ عقل کے تابع ہوتا تو نیچے ہوتا مسح، لیکن دین عقل کے تابع، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو لا کر دیا ہے، اس دین پر ہمیں اپنا آپ کو لانا ہے، اور علماء نے اس دین کو ہمیں سمجھایا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھا تھا، اپنی زندگی کو دین والی بنایا تھا۔ دین کو سیکھنا کہ دین کیا ہے، کہ علماء نے دین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، 12 ہم سنتے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کے مجموعے کا نام دین ہے، کہ اول نمبر پر ایمانیات ہے، دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے، مغیبات کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جاوے، جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اور جن چیزوں کی قرآن حدیث میں ہمیں خبر دی گئی ہے اس پر یقین لانا، اس پر یقین۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم شروع کرتے ہیں تو اس میں یاد ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر یقین لانا، کہ اللہ کو پہلے اللہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑا ہے۔ اس کو ہم سب نے پڑھا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بہت بڑا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، انعامات دینے کے اعتبار سے، پکڑ کرنے کے اعتبار سے اللہ بہت بڑے ہیں، وراء الورا۔ اس اللہ کا یقین، اور اللہ ہر حال میں ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فعال لما یرید، اللہ کی صفات فعال لما یرید، جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے کر گزرے، وہ اللہ کی ذات ہے. ناممکن کو ممکن بنا دے وے، ہلاکت کے نقشوں میں حفاظت کر کے دکھا دے وے، حفاظت کے نقشوں میں ہلاک کر کے دکھا دے وے، کامیابی کے نقشوں میں ناکام کر کے دکھاوے، اور ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کر کے دکھاوے، عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے دکھا دے وے، اور ذلت کے نقشوں میں عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے وے. فقیر کو جو ہے عزت کی چوٹی پر پہنچا دے وے، بادشاہ کو ذلیل کر دے وے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رات دنوں کا الٹ پیٹ کیا اللہ کر رہا ہے؟ کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہے. کون کر رہا ہے؟ کہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ کر رہے ہیں. مردے میں سے زندہ، زندے میں سے مردہ کہ اللہ نکال رہا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ بہت بڑے ہیں. اس اللہ کی ذات و صفات کا یقین ایمانیات میں سب سے پہلے اپنے دل میں لانا ہے. مغیبات اور موت کے بعد کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، اس کا استحضار. ایک تو اس کا علم ہونا اور ایک ہے اس کا استحضار ہونا. ہم سب کے ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے قبر ہے، آخرت ہے، لیکن اس کی استحضار کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا. صحابہ کہ ہممنا الآخرہ، صحابہ فرماتے ہیں ہماری فکر آخرت کی فکر تھی. وہ آخرت میں جیتے تھے کہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کا غم، کہ جس کو موت اور موت کے بعد کی زندگی کا غم لائق ہو جاتا ہے، دنیا کے غم اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں. دنیا کا آنا جانا اس کے لیے غمی خوشی کا ذریعہ نہیں بنتا. کہ ہمیں آخرت کا استحضار، اس کو خوب بولا جاوے، اس کو خوب سنا جاوے، اسی کو اللہ سے مانگا جاوے. اس کو مانگیں گے اللہ دے دے گا. حدیثوں میں ہے تم مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں اس کو پورا کروں گا. دنیا کے بارے میں اللہ مسئلہ دیکھیں گے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ورنہ آدمی کیا کچھ مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے احوال سے بڑے باخبر ہے. تو اللہ کی ذات و صفات کا یقین، مغیبات کا یقین. صحابہ نے غیب کی باتوں کو، مغیبات کو اتنا بولا، اتنا سنا اور اتنا دل میں اتارا تھا کہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے سامنے مشاہدے میں بھی آ جاوے تو یقین میں فرق نہیں آوے گا. یقین میں فرق نہیں آوے گا. تو دین ایمانیات کا نام. اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام دنیا میں جو چیزیں لے کر آئے ہیں ان پر یقین لانا. تو ایک تو ایمانیات، یہ بنیاد ہے. ایمانیات بنیاد ہے. آدمی مکان بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے تو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن. یہ مضبوط ہوگا اوپر سارا مضبوط جاوے گا. اور اگر نیچے کمزوری ہے اوپر چاہے کتنا بھی پکا ہو جاوے کہ ایک دن نیچے آنے کا خطرہ ہے. خطرہ ہے. مکی زندگی کی جتنی آیات قرآن کریم کے اندر اتری ہیں، اگر اس کے اندر ہم دھیان فکر کریں گے، دیکھیں گے تو اسی کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کی ذات و صفات کو، مغیبات کو، جنت کو، جہنم کو، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو، اس کو کھولا گیا کہ بنیادیں ہیں. یہ اگر مضبوط ہو گیا تو اوپر آدمی کا سارا مضبوط ہے. اگر اندر کمزوری ہے تو پھر سب اوپر کمزور جاوے گا. تو ایک تو ایمانیات. دوسرے نمبر پر عبادات، کہ آدمی اپنی عبادت کی لائن کو اللہ نے مجھ پر جو فرائض عائد کیے ہیں اس کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. معروفات پر اپنے آپ کو ڈالنا، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا. منکرات سے بچانا.
کرنے کے کاموں کو کرنا، نہ کرنے کے کاموں سے بچنا۔ آج دوست بزرگوں، ہمارا اپنا معاملہ کرنے کے کام کرتے بھی ہیں نہیں بھی کرتے ہیں، بچنے کے کاموں سے بچتے بھی ہیں نہیں بھی بچتے ہیں، کہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، ہمارے اندر کی کمزوری کی نشانی ہے۔ کیا آج ہمیں طاعت کے کرنے سے وہ خوشی نہیں ہو رہی ہے جو دنیا کے منافع حاصل کرنے سے خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں اعمال کے چھوٹنے سے وہ غم نہیں ہو رہا ہے جو دنیا کی چیزوں پہ چھوٹنے سے ہمیں دل پر چوٹ لگتی ہے؟ حالانکہ صحیح ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایمان کی نشانی میں کیا ہے؟ اذا سرت کا حسنت وساعت کا سیئت ففہم انت مؤمن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے وے، تیرا گناہ تجھے غم میں ڈال دے وے، سمجھ لے کہ تو ایمان والا ہے۔ ہر ایک کو تھرمومیٹر دے دیا ہے، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تم مجھ کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے ہر ایک کو تھرمومیٹر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو تولے کہ میں کہاں ہوں۔ تو ایمانیات، پھر عبادات کے فرائض، عبادات کے اندر فرائض کہ آدمی فرائض کے ذریعے سے جتنا اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں کر سکتا۔ اور فرائض میں کہ اعمال میں اہم عمل نماز کا عمل، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ دین کی اور چیزوں کا بھی اہتمام نہیں کر سکتا۔ نماز کی مثال تو روشندان کی ہے، OTS لگاتے ہیں، OTS روشندان، کہ بھئی گھر میں ساری روشنی اسی سے آئے گی اور گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اسی سے باہر جاوے گا۔ پہلے گھروں میں چولہے ہوتے تھے، لکڑے کے چولہے، کوئلے جلاتے تھے، دھواں اڑتا تھا، کہ دھواں نکالنے کے لیے کہ وہ روشندان OTS لگا، وہاں سے نکلے گا سب۔ اور گھر میں روشنی کہ زیادہ یہ تو تھا نا الیکٹرک کا سامان، تو بھائی اسی سے روشنی بھی آئے گی، کہ نماز کی مثال روشندان کی ہے، ساری برائیاں اسی سے دور ہوگی، ساری خیر اسی راستے سے آئے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، لیکن نماز کو نماز بنانا، نماز کو اس کی حق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، کہ اللہ نے اعمال میں تاثیر رکھی ہے، لیکن دوست بزرگوں کھلے طور پر میرا اپنا حال دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کی جو تاثیر ہونی چاہیے وہ ہمارے جسم پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ہماری اپنی زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ نماز میں تاثیر ہے برائیوں سے روکنے کی، روزے میں تاثیر ہے تقوی کے ملنے کی، حج میں تاثیر ہے دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر لانے کی، زکوٰۃ میں تاثیر ہے غربا کی ہمدردی دل میں لانے کی۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہے چیزوں میں، اعمال میں، لیکن وہ تاثیر میری اپنی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ تو بھئی پانی تو بھر رہا ہے لیکن ٹنکی بھر نہیں رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں لیکیج تو ہوگا، آدمی اس کو تلاش کرے کہ اعمال کو کرنا بھی ہے اور اعمال کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ، ورنہ کہتا ہے کہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، کہ روزہ، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک کے پاس کے کچھ نہیں ملتا، اور آدمی حج کرتا رہتا ہے لیکن 6 لاکھ حج کر کے 6 کا قبول ہو رہا ہے۔ اور زکوٰۃ، کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ہو تو مسلمان کے اندر فقر باقی نہ رہے، ضرور کوئی فقیروں تک ان کا حق پہنچ جاوے، اور فقراء کی ہمدردی دل میں آوے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ میں اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہوں، ایک مستحق کو میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، اپنا مال دے رہا ہوں اپنے مال کی پاکی کے لیے، اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے، لیکن اب میرے اپنے دل میں اس کی کیا آ رہا ہے؟ تو اللہ نے تاثیر رکھی ہے اعمال میں۔ تو عبادات کی لائن، کرنے کے کاموں کو کرنا، نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، معروفات کا کرنا، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، عبادات۔ تیسری چیز ہے معاملات، معاملات کی صفائی، بہت ضروری چیز ہے۔
کہ آدمی اگر اپنی عبادت کی لائن کے اندر بھی پکا ہے اور نیکیوں کو ڈھیر سارا جمع کر لیا ہے، لیکن معاملات کی گڑبڑی اس کی ساری نیکیاں کھا جائے گی۔ معاملات کی صفائی، کیا آدمی معاملات کی صفائی، کیا آدمی تھوڑا کماوے گا لیکن صفائی والا کماوے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے کثرت کے چکر میں نے حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، مستحب کی پرواہ نہیں کی اور ایسے ہی آ رہا ہے، تو پھر یہ خطرے سے خالی نہیں، دکھتے گا بہت لیکن خطرے سے خالی نہیں، کہ اس کی ساری نیکیاں معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں ختم ہو جائے گی۔ اور کہ معاملات کی صفائی نہ ہونے کی بنیاد پر جو اندر جاوے گا وہ باہر آوے گا۔ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اندر ہوتا ہے، ہر برتن سے کہ وہی ٹپکے گا جو اندر ہوگا۔ دودھ ہے تو دودھ ٹپکے گا، پانی ہے تو پانی نکلے گا، اور شربت ہے تو شربت نکلے گی، کہ اندر جیسا جاوے گا ویسے جذبات بنیں گے، ویسے جذبات بنیں گے۔ اگر غلط جا رہا ہے تو غلط جذبات ابھریں گے، اور صحیح جا رہا ہے تو اچھے جذبات بنیں گے، اچھے جذبات بنیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کی صفائی۔ ایک مرتبہ ہمارے حنفیہ کے بہت بڑے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑی کتابیں لکھی انہوں نے۔ ایک یہودی نے تو یوں کہا، تمہارے چھوٹے محمد کی کتابیں تو بڑے محمد کی کیسی کتاب ہوگی؟ ان کی کتابوں دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو ان سے کسی نے یوں کہا کہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ ایک کتاب ایسے لکھ دیتے جس کو پڑھ کر لوگ اللہ والے بن جاتے، جس کو پڑھ کر، جس پر اپنے آپ کو ڈال کر اللہ والے بن جاتے۔ تو انہوں نے یوں فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع، لیور دیور کے مسائل لکھے ہیں، معاملات کے مسائل لکھے ہیں، جو آدمی اپنے معاملات کو صاف کر لے گا وہ اللہ والا بن جاوے گا، وہ اللہ والا بن جاوے گا۔ اس لیے کہ جو حرام اور جو غلط چیزیں اندر جاتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مال، جو بدن حرام مال سے پرورش پاتا ہے، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ تیسری چیز ہمیں معاملات کی صفائی۔ کاروبار سے ہمیں شریعت نے روکا نہیں، اسباب اختیار کرنے سے ہمیں شریعت نے روکا نہیں، لیکن جہاں ہم معاملات کاروبار کو بڑھا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر کہ میں اس میں کیسے اپنے آپ کو چلاؤں، اس کو مجھے دیکھنا ہوگا، مجھے پوچھنا ہوگا۔ اس لیے ہم علم و ذکر کے نمبر میں بولتے ہیں بھئی تحقیق کا جذبہ آ جاوے، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی پہچان ہو جاوے، کہ معاملات کی صفائی۔ کیا آدمی دیکھے کہ کہیں لیکیج تو نہیں ہے میرا، میں اپنے بارے میں دیکھوں، ہم سب دیکھیں، تو معاملات کی صفائی۔ تیسرے نمبر پر ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا رہنا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا رہتا ہو، اور میں اپنے اہل کے ساتھ اچھا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ کیسا رہتے تھے؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ ایسے گھل مل جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے پاس سے جائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں 109، لیکن ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ تو معاشرت، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا پورا باب حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا، اچھا بنانا۔ اور 5ویں نمبر پر اخلاقیات، کہ میری ذات سے جو ہے ہر مخلوق کو نفع پہنچے،
ہر مخلوق کو، چاہے بھائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے جانور ہو، ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں. ہر ایک کو اپنی ذات سے نفع پہنچانا. اور اس نے اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کسی سے مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں اس کو اللہ کے لیے معاف کر دوں. یہ اعلیٰ معیار بتایا. اور اگر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور بدلہ ہی لینا ہے مجھے تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کہ برابر سرابر تو کر سکتے ہیں لیکن صبر کر لینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا کہ بہت بہتر ہے. تو اخلاق یہ چیزیں ہیں دین، یہ چیزیں دین. اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. اس دین پر ہمیں اپنی زندگی کو ڈالنا ہے کہ ہم ایمانیات کے اعتبار سے، ایمانیات کے اندر نبی اللہ کی ذات و صفات کا یقین، انبیاء علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے، جو طریقہ حیات لے کر آئے، اس پر اپنے آپ کو ڈالنا اور فکر آخرت کی استحضار کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا. عبادت کے اپنے فرائض کو انجام دینا، منکرات محرمات سے بچانا، معاشرت ہر ایک کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اخلاقیات ہمیں ہر ایک کو راحت پہنچانا. یہ دین ہماری اپنی زندگی میں بھی لانا ہے. اس دین پر اللہ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے. اس دین پر ہمیں خود بھی آنا ہے اور یہ دین پوری امت کے اندر اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جاوے، اس کی فکر بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا دین لے کر دنیا کے اندر بھیجا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تو پورا دین، مکمل دین اللہ نے ہمیں اس امت کو دیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہے. لیکن نبی تو دنیا میں ہے نہیں، وہ تو ایک مکہ مکررہ کے لیے آئے تھے، اپنے اللہ سے جا ملے، اپنے مولا سے جا ملے. اب یہ دین امت تک کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے اس امت کو ذمہ دار بنایا ہے. اس امت کو کہ یہ امت اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین پر چلاتے ہوئے باقی امت کے اندر اللہ کا دین آوے اور باقی امت دین کے مطابق زندگی گزارنے والی بنے، اس کے لیے محنت اور فکر کرے. اس کے لیے محنت درکار. اور کیسی محنت؟ امام مالک رحمۃ اللہ کا مقولہ بارہا فضائل تبلیغ میں اور مسلمانوں کی پستی کے واحد علاج میں پڑھتے ہیں، لن يصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها او کما قال. کہ اس امت کے آخری طبقے میں بھی اصلاح، سدھار، دینداری اسی راستے سے اور اسی طریقے سے آئے گی جس طریقے سے امت کے اگلے طبقے میں آئی تھی. کہ امت کے اگلے طبقے میں دین کیسے آیا تھا؟ کہ امت کے اگلے طبقے میں جو دین آیا تھا وہ محنت کے راستے سے آیا تھا. محنت کے راستے سے آیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے اپنے آپ کو محنت میں لگایا. جب سے نبوت ملی تب سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک اپنے آپ کو چین سے نہیں بٹھایا. ایک درد، ایک قرن، ایک فکر سوار تھا کہ جو دین میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں یہ امت تک کیسے پہنچ جائے. کہیں ایک مل رہے ہیں، کہیں دو مل رہے ہیں، کہیں تین مل رہے ہیں، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کون ہے جو میرا ساتھ دے وے؟ کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے وے؟ کس بات پر؟ کہ میں جو اپنے رب کی طرف سے پیغام اور جو دین لے کر آیا ہوں یہ دین امت تک پہنچ جاوے. زندگی بھر اس کو کیا، فکر میں رہے. کان دائم الفکر متواصل الاحزان. ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، ہمیشہ غم میں رہتے تھے امت تک دین کے پہنچانے میں. اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی جی کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں ان لوگوں کے دین کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے. اندازہ لگاوے نبی علیہ السلام کتنے متفکر ہوں گے. زندگی بھر اپنے آپ کو محنت میں رکھا
بنفس نفیس اپنے آپ کو مدینہ سے باہر لے گئے. جتنے بھی غزوات ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی شرکت ہے کہ اللہ کے نبی نفس نفیس اپنے آپ کو چلایا ہے محنت میں. اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے. اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال کر جا رہے ہیں. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب کہ تم میں جو حاضرین ہیں وہ باقی تک دین کو پہنچاوے. صحابہ کی جماعت حاضرین میں تھی. اس وقت کی موجودہ دنیا اور قیامت تک کے آنے والی دنیا اور انسانیت غائبین میں تھی. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت سے صحابہ تو اللہ کے نبی کی موجودگی میں اور اکثر صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے, مختلف خطوں میں گئے. باہر آپ نے سنا ہوگا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا حجۃ الوداع میں. امام مالک کی تحقیق کے مطابق حجاز مقدس میں مکہ, مدینہ, طائف, جدہ جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے, حجاز مقدس میں 10 سے 12 ہزار کے مزارات ہیں. 10 سے 12 ہزار. مجمع 1.25 لاکھ کا تھا حجۃ الوداع میں. مزارات 10 سے 12 ہزار کے ہیں. باقی 1,12,13 کہاں گئے کہ اسی اللہ کے دین کی فکر کو لے کر عالم میں چلے پھرے, جن کی قربانیوں کے نتیجے میں امت تک اللہ کا دین پہنچا. صحابہ نے اپنی جان توڑ محنت کی, اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنے جذبات کی, اپنے صلاحیتوں کی قربانیاں دی, اپنے وطنوں کی, بیوی بچوں کی, ہر ایک کی قربانی دی, جس کے نتیجے میں صحابہ سے تابعین تک جنہوں نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ صحابہ, اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا وہ تابعین. تابعین تک دین گیا. تابعین نے اسی نقش قدم پر محنت کی, تبھی تابعین تک دین گیا. پھر اتباع تبع تابعین بزرگوں کے واسطے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا یہ دین میرے آپ تک آیا ہے. قربانی کے راستے سے آیا ہے, قربانی کے راستے سے, مجاہدے کے راستے سے آیا ہے. اب میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ دین میرے اندر باقی رہے اور میرے اپنے گھر والوں میں اور محلے علاقوں میں اور عالم کے بسنے والے انسانوں میں باقی رہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہمارے اگلوں نے اختیار کیا کہ محنت اور مجاہدے والا راستہ, قربانی والا راستہ. کیا ہم محنت اور مجاہدہ کریں گے, محنت کریں گے, فکر کریں گے, اس کی برکت سے 2 نفع ہوں گے. ہمیں بھی دین ملے گا, ہمیں بھی دین ملے گا, ہم دین پر آویں گے, ہم خیر پر آویں گے, ہم خیر پر باقی رہیں گے. اور دوسرے نمبر پر کیا ہوگا کہ اللہ امت میں خیر کے زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دیں گے, اور یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی, خوش قسمتی ہوگی کہ ہم امت کے اندر خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے. طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو لوگوں میں خیر کے اور بھلائی کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں جان دیا ہے, مال دیا ہے. جان, مال, صلاحیت یہ لگنے والی چیزیں ہیں, ختم ہونے والی چیزیں ہیں, اور آخرت میں حساب باقی ہے اس کا. اسی کا حساب ہوگا, جان کا, مال کا, صلاحیتوں کا. آدمی کے قدم نہیں اٹھیں گے. ہم 12 حدیث پڑھتے ہیں زندگی کے بارے میں, جوانی کے بارے میں. یہ جان کا سوال ہے, اپنی زندگی کا. مال کمایا کیسے, خرچ کیسے کیا, مال کے بارے میں سوال ہے. اللہ نے ہمیں جو دینی صلاحیت استعداد دی ہے اس پر میں نے اپنے آپ کو کتنا چلایا. تو ایک تو اپنے آپ کو بھی چلانا, اور دین کا علم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کو امت تک آگے چلتے کرنا. اس سے دوست بزرگوں ہم سب کو محنت کرنا ہے. ہم محنت کریں گے, ہم بھی دین پر باقی رہیں گے, ہمارے محلوں میں, علاقوں میں اللہ دین کو باقی رکھے گا. اب اس کو کیسے کرنا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے زمانے کے اندر ایک آسان محنت چلائی ہے, جس کو میں آپ دین کی محنت, دعوت کی محنت, تبلیغ کی محنت سے یاد کرتے ہیں. اور ایسی منظم ترتیب دی ہے کہ اپنی ذات سے لے کر عالم کے ایک انسان تک پہنچ سکتے ہیں کہ مشورے کے اندر ہماری اپنی ذات, عالم کی فکر.
تعلیم کے اندر میری اپنی ذات، گھر کی تعلیم سے اپنے گھر کا ماحول، پہلے گز کے ذریعے سے اپنے محلے کا ماحول، دوسرے گز کے ذریعے سے پڑوس کے محلے کا ماحول، سہروزہ کے ذریعے سے اطراف کا ماحول، چلے 4 مہینے کے ذریعے سے دوسرے صوبوں کا ماحول، اور بیرون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عالم کا ماحول بنا دے گا۔ اللہ نے ایک منظم ترتیب ہمیں دی ہے، اور بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو اس کو اپنا رہے ہیں، خوش قسمت ہے جنہوں نے طے کیا کہ ہمیں کرنا ہے اور اللہ سے اپنا آپ کو قبول کروایا، تو اللہ نے ان سے کام لے لیا۔ جو اللہ ان کا وہ اللہ میرا آپ کا بھی ہے۔ ہم بھی طے کریں گے، ہم بھی نیتیں بناویں گے، ہماری اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ میری اپنی ذمہ داری ہے، اور میں جتنی دین کی ذمہ داری کو پورا کروں گا اتنی اللہ کی طرف سے میری مدد آئے گی۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی بقدر اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اس سے دوست بزرگوں تمام نیتیں بناوے، ارادے کرے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو محنت ملی ہے اور ایک کام ملا ہے، اس کام کو، اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر موت تک کریں گے۔ کون کون نیت بناتے ہیں موت تک کرنے کی؟ ہم سب نیت بناتے ہیں۔ اب اس کو کرنے کے لیے بھائی اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے لیے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں ہم بار بار اللہ کے راستے میں نکلیں۔ 4 مہینے لگا ہوئے، 4 مہینے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے ہزاروں بندے ہیں جو ہر سال 4 مہینے لگا رہے ہیں، وہ بھی بچے والے ہیں، وہ بھی کاروبار والے ہیں، وہ بھی روز کا کما کر روز کا کھانے والے ہیں، لیکن طے کیا اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ ہم بھی نیت بنائیں گے، اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ اس لیے کون یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں جلد سے جلد ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤں گا۔ اب کھڑے ہو کر اپنے ارادوں کا اظہار کرنا ہے، اپنے بس کے ہاتھ پیر مارنا ہے، نکلنے کے جو اسباب ہیں، محنت کرنا، دعا مانگنا، صدقہ کرنا، وہ ہمارے ذمہ ہے، نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہم کریں گے، تکمیل تک اللہ پہنچاوے گا۔ بھئی کسان زمین میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن اپنے بس کی کوشش کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ من کو ٹنوں کے حساب سے باہر لاتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم تو اللہ کے خزانوں پر نظر کریں گے اور محنت کریں گے اچھے گمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان۔ ترغیب دینے میں، محنت کرنے میں ہم کمی نہیں کریں گے، مانگنے میں بھی کمی نہیں کریں گے اللہ سے۔ اللہ انشاءاللہ جماعت بنا دے گا۔ تو سب مسجدوں والے جنہوں نے بھی ارادے نہیں کیے، سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں میں جا کر اس کی بنیادیں ڈالیں گے۔ اور ابھی جو پچھلے 6-7 مہینوں سے ہماری جماعت اب ماشاءاللہ ہر ایک کی تمنا تھی، خواہش تھی، اور ہر ایک کی افسوس کرو بھئی یہ رکاوٹ آ گئی، جائیں نہ، نکلنا نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک کی بات زبان پر تھی، اور واقعی اندر سے ساتھی بول رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کی قدردانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانا اور ترغیب کے راستے سے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا۔ اس کے لیے ہمیں بہترین موقع ہماری اپنی مسجدہ جماعت کے ساتھ مل کر محنت ہے۔ اگر ان اعمال کو مضبوطی کے ساتھ کرتے تو انشاءاللہ ہماری اندر کا بھی کام مضبوط ہوگا اور خروج کی بھی محنت اللہ مضبوط کر دے گا۔ 2.5 گھنٹے کے اندر سب کچھ اللہ نے رکھا ہے، تو ہم اپنی ذات سے جو ہمیں بات کہی جا رہی محنت کے لیے 2.5 گھنٹے ایک ترتیب کے ساتھ اللہ ہمت دے، توفیق دے، صبح کے وقت میں لگا دو۔ اگر چلو صبح مجھ سے پورا نہیں ہو رہا ہے، مجبوری ہے، تو 2 وقت میں ملا کر 2.5 گھنٹے لگاؤ۔ اگر 2.5 گھنٹے میں مسجد و جماعت کے مشورے سے منظم ترتیب سے اگر محنت ہوگی تو 15 دنوں میں ہر بالغ مرد تک پہنچنا آسان ہے، اور 200-300 مکانات میں سے 10-15 آدمیوں کا ملنا مشکل نہیں ہے۔ کمی ان کی طرف سے نہیں، کمی میری آپ کی طرف سے ہے کہ ہم نے محنت میں بھی کمی کی، نکالنے کے جو اسباب ہیں، دعا صدقہ، اس میں بھی ہماری کمی ہے۔ اس لیے اللہ سے مانوانا، جاتے وقت بھی مانگ کر جانا، آتے ہوئے اللہ سے منوانا اور اللہ سے قبول کروانا۔ مالک بن دینار نے جوان کی تشکیل کی، لیکن جوان کی تشکیل کر کے بیٹھ نہیں گئے، رات بھر اس کے لیے مانگا، تو صبح اس کے دل میں آ گیا کہ میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو بھائی محنت کے ساتھ مانگنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کر مانگا ہے،
تو ہم جن پر محنت کریں گے ان کے حق میں مانگیں گے بھی. تو دونوں محنتیں ہمارے پاس ہے. دن کو تھکا دینے والی محنت, رات کو رلا دینے والی محنت, اور زیادہ محنت رات کی مانگتی ہے. اب تو ماشاءاللہ سردی کی راتیں آ رہی ہیں, ابھی 7:30 پونے 8 بجے تک تو 8 بجے تک تو عشاء ہو جاتی ہے, اور صبح صادق کہ 5:15 5:18 پر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 9 گھنٹے ہو گئے. آدمی کی صحت کے لیے 7 گھنٹے کافی آرام, صحت کے لیے کافی. باقی آدمی سستی کرے تو دن بھر بھی ناکافی ہے. اس لیے بھائی ہم اپنا ایک شیڈول بنا ہوئے, ایک نظام بنا ہوئے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ہر کام کے لیے ایک وقت, ہر وقت کا ایک کام ہم طے کر لیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. تو سب ساتھی طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو عمل میں لگائیں گے, اور ہمارے محلے کا سارا مجمع اعمال میں لگے اس کی فکر بھی کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. ابھی عشاء کی نماز کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی, یہ بھی ہفتہ وار اجتماع کا ایک عمل ہے. اس کے بعد حلقے کے مشورے ہوں گے, اس کے اندر میں اپنے آپ کو بٹھانے کی فکر کریں. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ بیدک الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.